بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبند کے بناسپتی مناظر مولوی عبدالواحد قریشی کذاب زمانہ، اس کی جہالت دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھلا دیوبند کے ایسے ہی مناظر ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ اس کا کلپ پہلے سنیں اور اس کی جہالت دیکھیں کہ یہ اپنی کلپ کے اندر اپنے بزرگوں پر بکواس کر رہا ہے اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور عوام کو بے وقوف بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عوام بھی بے وقوف ہے نا، دیوبندیوں کی عوام بھی ایسے بے وقوف ہوا کرتی ہے۔ اب یہ اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ آگے سے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو بھلا دیو کی عوام بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہے جیسے یہ دیو کے بناسپتی مناظر ہیں۔ تو وہ ذرا پہلے کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ یار لوگوں نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، محبت رسول میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ سانپ جو تھا نا یہ حضور کا عاشق تھا۔ میں کہا جی واہ، بڑی سونی تحقیق تسی دسی ہے۔ اچھا یہ عاشق ہے سانپ؟ واہ واہ واہ، یہ ڈاڈھا عاشق ہے۔ کیسے عاشق تھا؟ اتنے سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا تھا، حضور آئیں گے دیدار کروں گا۔ ابو بکر نے پاؤں آگے رکھ دیا، اس نے کہا سالوں کی خواہشیں ٹوٹی، تو نے پاؤں رکھا، اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارا۔ وہ زیارت کرنے آیا تھا۔ ہوں میں مسیت بیٹھا جو بندہ کیا آکھے، جیل تو میں کو ڈاٹا ستھرا آدھا لفظ لامن دا، حیا آندھی اللہ دا گھر ہے۔ شرم کرنی چاہیے، چلو پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے۔ نبی کا عاشق صدیق کو ڈنگ مارتا ہے؟ یار یہ عاشق ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ عاشق صدیق کو ڈنگ مارے گا؟ اچھا پیغمبر کا عاشق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑی بیماری کی بات اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی۔ یہ نہ اللہ نے بتائی قرآن میں بات، نہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کہا بھی تشہد سنگتی بیٹھا ہوئی ہو دیکھنا چاہتا ہے تو پیر چرکھا ہے، نہ رسول اللہ نے فرمایا، نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا۔ اور غار میں بندے تھے کل دو، اذ ہما فی الغار، آیت نمبر 40 سورۃ توبہ، تھے بھی دو۔ تو کتو دوربین لا کے دے دکڑو تو بھی حضور دا عاشق آئے کھڑو تا ہے، نہ منہ نہ متھا تو جن پہاڑوں لتھا۔ نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ نہ اللہ بات فرما رہے ہیں، نہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، نہ ابو بکر بتا رہے ہیں۔ این خواہ مخواتے، وہ کہتے ہیں نا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادڑا، اینو تا خوش پہ تھی دن میں حضور دا عاشق نہ گئی۔ یہ نہیں پتہ لگتا بھی صدیق اکبر کو ڈنگ مروئی بیٹھے ہیں عاشق کو لوگ، یہ عاشق نہیں، مکالا یہ اللہ بھگے۔ تو یہ کوئی عاشق واشق کی بات نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں جو پتہ نہیں یار لوگ ایسے کوئی اڑدی چڑیا کی رپورٹ ہے ادھر ادھر کی سنانے کے میں اندر بہت سے لوگ لگے ہوتے ہیں۔ اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس مسئلے پہ، اور اگلا بندہ محبت میں بیٹھا تو کہتے ہیں سبحان اللہ کا حال تو ٹھیک ہے یار، دیکھ نہ آگی حضور دے عاشقان۔ میں مانتا ہوں حشرات الارض، میں مانتا ہوں حیوانات، میں مانتا ہوں وحشی جانور رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن ان عاشقوں نے کبھی رسول اللہ کے غلام کو ڈنگ نہیں مارا۔ گوہ نے آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا؟ فَأَخْرَجَ مِن كُمِّهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، امام طبرانی موجم میں لکھتے ہیں وہ شخص آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گوہ مری ہوئی تھی، اس نے اپنی اس جگہ سے نکال کے حضور کے سامنے رکھی، کہا مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھ، اگر یہ پڑھے گی تو میں پڑھوں گا۔ گوہ رکھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو، یا ذب من انا این اللہ، اس سے پوچھا اے گوہ بتا اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اس گو نے واضح عربی زبان میں جواب دیا، انت رسول رب العالمین وخاتب النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جس نے آپ کو سچا جانا کامیاب ہوا، جس نے جھوٹا کہا وہ برباد ہوا۔ گو بولی تھی میں مانتا ہوں یہ حضور کے عاشق ہے، لیکن اس گو نے ابو بکر کو چک نہیں لگایا تھا، اس گو نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھی تھی،
یہ عاشق ہے. آپ اس سانپ کو, اس مشکی کو عاشق بنا رہے ہیں جہاں ابوبکر صدیق نے اپنی محبتوں کی زور کے اختتام کر دیا ہے, اور تاریخ نے ابوبکر کو قیامت تک اس پہ سلام پیش کرنا ہے. آپ صدیق کی عظمت گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا دیں. یوں نہیں ہو سکتا. حقیقت حقیقت ہوتی ہے, اور حقیقت حقیقت ہے. حقیقت کو کسی جھوٹ کے اصولوں سے چھپایا نہیں. معزز سامعین و ناظرین, آپ نے مولوی عبدالواحد قریشی کذاب زمانہ کا کلپ سماعت فرما لیا ہے, جو کہ وہ اپنے بزرگوں پر طنز کر رہا ہے. آپ نے یعنی کہ مفتی اعظم پر مذاق اڑا رہا ہے, اور آگے سے دیوگندی عوام بھی ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. اب آئیے اس بناسپتی مناظر, جو کہ نام نہاد وکیل احناف, پتہ نہیں پیر طریقت, رہبر شریعت وغیرہ وغیرہ اس کے القابات ہیں, تو اس پیر صاحب کو, اس بناسپتی مناظر کو اپنے گھر کی سیر کراتے ہیں, اور جس پر یہ مذاق اڑا رہا تھا اسی اپنے بزرگ پر یہ مذاق اڑا رہا تھا. اپنے بزرگ کو, اپنے اس مفتی اعظم کو بے ایمان کہہ رہا تھا, جھوٹ بولنے والا کہہ رہا تھا, محبت رسول پر دھوکہ دینے والا کہہ رہا تھا. اس کو یہ آپ کتاب نوٹ فرما لیں. یہ ملفوظات فقیہ الامت ہے, جلد 1 ہے, اور صفحہ نمبر اس کا 40 ہے. یہ محمود الحسن کا دیوبند مسلک کے اندر بہت بڑا ایک نام ہے. مفتی اعظم فقیہ الاثر اس کے القابات ہیں. یہ عبدالواحد کی طرح کوئی ٹٹو مولوی نہیں ہے, یہ محمود الحسن بہت بڑا ایک مولوی ہے دیو کا. اب کیا لکھتا ہے ملفوظات فقیہ الامت جلد 1 صفحہ نمبر 40 پر لکھتا ہے کہ غار ثور میں ابو بکر کو ڈسنے والا سانپ. ارشاد فرمایا بندہ کے استفسار پر کہ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس سانپ نے ڈس لیا تھا وہ سانپ نہ تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھا. اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے دعا کی. حق تعالی شانہ کی طرف سے جواب ملا کہ اس حالت موجودہ میں تو زیارت نہیں ہوگی, البتہ ہم تمہیں سانپ بنا دیں, ہم تمہیں سانپ بنا دیں, اس صورت میں زیارت ہو سکے گی. اس نے اس کو منظور کر لیا تھا اور اس کو معلوم ہو گیا تھا, یعنی سانپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اس غار میں آ کر ٹھہریں گے, اس لیے وہ اس غار میں آ کر ٹھہر گیا تھا. بس یہ سانپ وہ حواری تھا اور حضرت ابو بکر کو ڈس لیا تھا, اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے سوراخ پر اپنا پیر رکھ لیا تھا تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی زہریلا جانور اس سے نکل کر ڈس نہ لے, اس سے وہ محروم زیارت ہو جاتا. بس ڈس لیا تھا تاکہ آپ پیر ہٹا لیں اور یہ زیارت کر سکے. ملفوظات فقیہ الامت جلد 1 ہے, صفحہ نمبر ہے 40. معزز سامعین و ناظرین, یہ دیو کا کتنا جاہل مناظر ہے, اس کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے, اور یہ اپنے کلپ کے اندر جو مذاق اڑا رہا تھا, آپ نے اس مولوی پر مذاق اڑا رہا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, پتہ نہیں اس کو کس نے مناظر بنایا ہے, اس کو کس نے ممبر پر بٹھا دیا ہے کہ یہ اپنے ہی مولوی پر مذاق اڑا رہا ہے, اپنے مولوی کو بے ایمان کہہ رہا ہے. تو جو اس نے اپنے کلپ کے اندر وہ باتیں کی ہیں وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. کہتا ہے یار لوگوں نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں محبت رسول میں, پتہ نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. معزز سامعین و ناظرین, یہ اپنے کلپ میں کہہ رہا تھا. تو یہ محمود الحسن کیا ہوا, اپنی طرف سے کہانیاں بنانے والا, جھوٹ بولنے والا, محبت رسول پر دھوکہ دینے والا. پھر کیا کہتا ہے یہ بناسپتی مناظر دیو کا, کہتا ہے ہون میں مسجد اچ بیٹھا جو بندہ کے آکے جواب تا مینوں ڈاڑھا سترا آندہ ہے, لفظ علاوان کل حیا آندی ہے, اللہ دا گھر ہے. اے عبدالواحد خود کہہ رہا ہے اپنی گفتگو کے اندر کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, جواب تو مجھے آتا ہے, لیکن وہ لفظ زبان پر لانے سے مجھے حیا آتی ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے. پھر کہتا ہے شرم کرنی چاہیے, چلو پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے, نبی کا عاشق صدیق کو ڈنگ مارتا ہے, یہ عاشق ہے, کیسی بات کرتے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی بے ایمانی کے بعد اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی. نہ رسول نے فرمایا, نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا,
غار میں بندے تھے کل دو. آگے سے یہ کہتے ہیں عبد الواحد دیو کا بناسپتی مناظر کہتا ہے تو کتھو دوربین لا کے کھڑا ہمیں حضور دا عاشق آیا کھڑا ہے نہ منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا. یہ عبد الواحد جو کہ اپنی گفتگو میں خود کہہ رہا تھا تو کتھو دوربین لئی کھڑوتا ہمیں, یعنی عبد الواحد اس محمود الحسن کو کہہ رہا ہے کہ تو کتھو دوربین لئی کھڑوتا ہمیں کہ نبی دا عاشق صدیق آیا کھڑوتا ہے. آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے عبد الواحد اس اپنے مولوی پر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے نہ منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا. یہ محمود الحسن کو کہہ رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ اس سے بڑی بے ایمانی کی بات اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی. نہ رسول نے فرمایا نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا. یعنی کہ محمود الحسن عبد الواحد کی اپنی گفتگو سے ثابت ہوا کہ محمود الحسن گنگوئی یہ بے ایمانی باتیں کرتا تھا, یہ بے ایمان آدمی تھا. اور نہ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑنے والا تھا اور لوگوں کو محبت رسول پر دھوکہ دینے والا تھا. آگے عبد الواحد قریشی دیو کا مناظر بناسپتی مناظر کہتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے نہ حضرت ابو بکر نے. اے عاشق نی اے مقال ہے, آدھے عاشق نی اے مقال ہے. اب یہ کیا ہوا؟ محمود الحسن پر یہ ساری باتیں جا رہی ہیں کہ محمود الحسن صاحب تمہیں کس نے بتایا؟ یہ عبد الواحد پوچھ رہا ہے, بتا اس کو. کیا تجھے اللہ نے بتایا, رسول نے بتایا, ابو بکر نے بتایا؟ بھائی میں نہیں پوچھ رہا, یہ عبد الواحد خود اپنے مولوی سے پوچھ رہا ہے. میں تو ایک ناقل ہوں, میں تو خلاصہ بتا رہا ہوں عبد الواحد کی گفتگو سے کہ یہ دیو کا کتنا جاہل مناظر ہے, بناسپتی مناظر ہے. آگے عبد الواحد کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو یہ کوئی عاشق معاشق کی بات نہیں ہے, یہ غلط باتیں ہیں جو پتہ نہیں یار. لوگ ایسی کوئی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے ادھر ادھر کی سنانے میں لوگ لگے رہتے ہیں, اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر کی شان گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا رہے ہیں. معزز سامعین و ناظرین, یہ بناسپتی مناظر عبد الواحد قریشی کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر کی شان کو گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا رہے ہیں, یعنی سانپ کو عاشق بنا رہے ہیں. عبد الواحد قریشی صاحب تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ہم اس کو عاشق نہیں بنا رہے, یہ تمہارا اپنا مولوی بنا رہا ہے. عبد الواحد قریشی صاحب اگرچہ تم جہل کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے, کیونکہ دیو کے مناظر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. اب یہ محمود الحسن کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کی شان کو گھٹانے والا ہوا تمہاری گفتگو سے. پھر کیا ہوا؟ اس موذی سانپ کو عاشق بنا رہا ہے. کون؟ یہ محمود الحسن صاحب. یہ خود لکھ رہا ہے, ملفوظات فقیہ الامت ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 40 ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ساری باتیں بے ایمانی کی باتیں کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, محبت رسول پر دھوکہ دینے والا, حضرت ابو بکر کی شان کو گھٹانے والا, موذی سانپ کو عاشق رسول بنانے والا. ہم اہل سنت و جماعت بریلوی نہیں, یہ تمہارا اپنا مولوی ہے, یہ محمود الحسن صاحب ہے. معزز سامعین و ناظرین, یہ عبد الواحد قریشی اتنا جاہل ہے, اس بیچارے کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے. تو والا دیو کے مناظر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جن کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہ ہو, منبر پر بیٹھ جاتا ہے. اور دیو کی عوام بھی ایسے ہوا کرتی ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, اپنے بزرگ محمود الحسن پر طنز کر رہا ہے, آگے سے عوام بھی ہنس رہی ہے, وہ بھی خوش ہو رہے ہیں, واہ 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 کیا بات ہے. تو معزز سامعین و ناظرین, اس کے میں نے بہت سارے جھوٹ پکڑے ہوئے ہیں کہ جو یہ منبر رسول پر بیٹھ کر عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوہ